جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم کتاب نظریہ رنگ و نور کا 8واں چیپٹر جو ہے اس کا وحدت الوجود اور وحدت الشہود پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کل جو ہم نے قانون حس پڑھا اس میں اس کے آخر میں بتا رہے تھے ہم، یعنی کہ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان فی الواقع علم ہے اور علم ہی کے مختلف درجوں میں وہ احساس بنتا ہے. جب نگاہ بالواسطہ دیکھتی ہے یعنی انڈائریکٹ آپریٹ کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ خود کو مکانیت اور زمانیت کے اندر قید محسوس کرتی ہے. جیسے جیسے بالواسطہ دیکھنے کی طرزیں گہری ہوتی چلی جاتی ہے، اسی مناسبت سے کثرت در کثرت درجے تخلیق پاتے چلے جاتے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم باہر دیکھتے ہیں تو گویا ہم کثرت کو دیکھ رہے ہیں، جب ہم اندر دیکھ رہے ہیں تو یہ چیز کہلاتی ہے وحدت. ٹھیک ہو گیا جی. اب وحدت الوجود کیا ہے اور وحدت الشہود کیا ہے؟ اب یہ جو تصوف میں ڈیبیٹس کی گئیں، یہ جو علمی یا فکری بڑی بڑی بحثیں اور مباحث ہوئے، ان سارے مباحث کا لب لباب مختصراً یہ ہے کہ وحدت الوجود، چونکہ یہ جب سے اسلام میں یونانی فلسفہ ٹرانسلیٹ ہو کے ادھر آیا تو یہاں پہ یونانی فلسفے کے زیر اثر عقل نے بڑی کارستانیاں کی. تو اب یہاں پہ ہمارے خطے میں یہ بر صغیر پاک و ہند میں جب اسلام آیا تو یہاں پہ ایک اور تماشا شروع ہو گیا. یہاں پہ ہندوؤں کا جو ان کے ویداز ہیں، ان کی جو اپندیش کہلاتے ہیں، وہ نصیحتیں اور عقل کی باتیں اور ان کی وہ جو باتیں تھیں وہ ساری کی ساری وہ کہلاتی تھیں ویدا. تو ان کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے نظام فکر پہ پڑے. تو انہوں نے اس کی روشنی میں، یعنی کہ ان ساروں کی کھچڑی پکی اور ادھر صوفیوں نے بھی تڑکے لگائے کہ یہاں تو سب کچھ مایا ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے، اللہ جو ہے وہ ہر چیز میں اللہ ہی ہے، وحدت الوجود سب کچھ. پھر یہاں سے ہما اوست اور ہما از اوست چلا. پھر کہا کہ نہیں بھائی، جو دکھ رہا ہے یہ اس کے پیچھے ایک ہی ہستی کام کر رہی ہے. تو اس طرح سے یہ وحدت الوجود کہ سب کچھ وجود جو ہے وہ اللہ ہے. اور کہا نہیں، جو دکھ رہا ہے وہ اللہ ہے. یہ پھر ہما اوست اور ہما از اوست کہ سب کچھ اس سے ہے. تو یہ دو مطلب یہ میں نے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا ان اصطلاحات کا. یہ جو ٹرمینالوجی ہے اس کا تھوڑا سا ہلکا سا یہ بتا دیا کہ اس کے پیچھے کتنی لمبی جڑیں. اب حضور مرشد کریم نے اور حضور کلندر بابا اولیاء نے اس ساری ٹرمینالوجی کو کیسے آئرن آؤٹ کر دیا کہ وہ ساری ٹرمینالوجی کو کہتے ہیں نا مشرف اسلام کر دی. تو انہوں نے بتایا کہ مخلوق میں انسان اور جنات جو ہیں یہ اپنے خالق کو جاننے اور اس کا وقوف حاصل کرنے کے پابند بنا دیے گئے ہیں. یعنی یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جنہیں مکلف کیا گیا ہے.
یعنی ان پہ چھوڑ دیا گیا ہے یا ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ بھئی وہ چاہیں تو اللہ کا وقوف حاصل کریں چاہے نہ کریں. لیکن ساتھ میں ایک اور بات بھی بتا دی، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں تخلیق کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری بات مانے. اب بات ماننے کے لیے ظاہر ہے جس کی بات مانی جا رہی ہے اس کو جاننا بھی ضروری ہے، اور پھر اس سے ایسا تعلق بھی ہو کہ اس کی بات مسلسل آپ تک پہنچتی رہے. تو بہرحال تو یہ دو جو ہیں، یہ دو مخلوقات ایک طرح کے پابند ہیں کہ وہ اپنے خالق کا وقوف حاصل کریں، اس کو جانیں، اور یہ صلاحیت بدرجہ اتم یعنی اپنے آخری درجہ کمال پر ان ہر ایک کے اندر رکھ دی گئی ہے. ہر ایک اس قابل ہے کہ وہ اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے رب کو جان سکے اور جانتا ہی رہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ایک صلاحیت سب کے اندر رکھ دی گئی کہ وہ اپنے رب کو جانے، اور اس جانکاری کے لیے وہ اس صلاحیت کا استعمال کرے یا نہ کرے یہ بھی اسی کی چوائس ہے. اور پھر جس قدر چاہے، ایک تو یہ کہ چاہے یا نہ چاہے، اور اگر چاہے تو کتنا چاہے، یہ ہے دوسری بات. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ضرورت اور احتیاج سے بے نیاز ہے، تو اس لیے خالق نے اسے بھی مخلوق کا ثواب دیدی اختیار بنا دیا. یعنی چاہے تو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو جاننے کی کوشش کرے، اور چاہے نہ کرے. اس کے بعد یہ ضرور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جانکاری کے لیے اس نے کہا جی کہ مجھے طلب ہے لیکن مجھے کوئی رہنمائی نہیں دیتا، مجھے جستجو تو بہت ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے. تو اللہ نے پھر رشد اور ہدایت کا ایک نظام قائم کیا. اب اس نظام میں شعور کی رہنمائی کے لیے ایک سسٹم تو یہ بنایا کہ خود اس کے اپنے باطن میں ایک سسٹم رکھ دیا جس کا نام ہے ضمیر، اور ظاہری رہنمائی کے لیے اس کو انبیاء کرام بھیجے. انبیاء کرام نے آ کر اس کو شعور انسانی کو ہدایت اور رہنمائی کا ایک جو کچھ وہ خود کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا، پھر باقی کچھ شاگرد تیار کر گئے انہوں نے کیا. تو اس طرح یہ ایک سسٹم ساتھ ساتھ پیرلل چلتا رہا. اب ہر بندے کے اندر ایک چیز ہے ضمیر، اور ایک چیز ہے گائیڈنس کے لیے. یعنی انبیاء کرام کا چونکہ سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ختم ہو گیا، تو ان کی دی ہوئی بخشی ہوئی دستاویز یعنی قرآن حکیم ہماری ذہنی اور فکری رہنمائی اور ذہنی اور فکری تربیت کا ڈاکیومنٹ ہے. تو وہ دونوں چیزیں موجود ہیں. اگر آپ ان کی مطلب قرآن کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور اپنے ذہن کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی کہاں گئے؟ باطن کی طرف. لیکن اس بات کو سمجھنا ہے کہ باطن کی طرف کیسے جانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہی عرفان و آگہی کہلاتی ہے، اور اسی کی منزلیں طے کرنا گویا اس سمت میں یہ سارا مسئلے کے کام آتا ہے. اب یہ کئی مذاہب ایسے ہیں، کئی نظام ہائے فکر ایسے ہیں کہ ان میں خدا شناسی کے ذیل میں یہ ہما اوست اور ہما آزوست کی بحثیں بھی ملتی ہیں. یعنی کچھ لوگوں نے کہا کہ سب کچھ وہی ہے، یعنی تمام مادی اشیاء میں خدا خود براجمان ہے،
اور کچھ نے کہا کہ نہیں بھئی سب مظاہر اسی سے. تو تصوف میں یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے عنوانات سے اس سے ملتی جلتی باتیں کی جاتی رہی ہیں. اب نظریہ رنگ و نور جو ہے وہ ان ساری اس قسم کی باتوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یعنی کہ یہ بیک گراؤنڈ ہو گیا. اب یہ بتاتا کیا ہے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی اصطلاحات انسانی ذہن کی اپنی اختراعات ہیں. کیا ہیں؟ انسانی ذہن کی اپنی اختراعات ہیں. یہ اللہ کی طرف سے نہیں بتائی گئی، یہ کسی نبی نے بھی نہیں بتائی، یہ انسانی ذہن نے خود ہی کنٹرائیو کی ہیں، خود ہی ایجاد کی ہیں. اب یہ کیوں کی ہیں؟ ہوتا یہ کہ انسان اپنی محدود فہم یا اپنی محدود فکری صلاحیتوں کے مطابق جو کچھ بیان کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی اپنی فکری حدود کا بیان ہوتا ہے کہ جی وہ اصل میں اپنی حدیں بتا رہا ہوتا ہے کہ میری فکر کی حد یہاں تک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہنا کہ وحدت الوجود وحدت باری تعالی ہے، نہیں، یہ ہرگز درست بات نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ اللہ کی وحدت کو یا اللہ کے کسی بھی وصف کو انسانی شعور بیان کرنے سے قطعی عاجز ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی لفظ کے ذریعے اللہ کی صفات میں سے کسی ایک بھی صفت کا مکمل اظہار ہو سکے. اب انسان کی محدود فکر کے اندر اللہ تعالی کی صفات جس قدر اور جس حد تک سما جاتی ہیں، سمائی ہیں یا سما جاتی ہیں، اس نے یعنی حضرت انسان نے اسی کو لامحدودیت کا نام دیا ہوا ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ جب ہم اللہ کی وحدت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اصل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنی وحدت فکر کا تذکرہ کرتے ہیں. یعنی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کو، اللہ کی صفات کو محض اس حد تک سمجھیں. تو یہ بات وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں نظریہ رنگ و نور واشگاف کہہ رہے ہیں. اس قسم کی بحثوں سے گویا باز ہی رہیں تو بہتر، لیکن پوری طرح سمجھا کر کہہ رہے ہیں. اب یہ کائنات کی ساخت پہ جو غور کرنے والے لوگ ہیں، ساری کائنات میں ظاہر ہے کہ انسان بھی شامل ہے، تو ظاہر ہے انسان اپنے وجود پہ غور کرتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ کائنات، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں کائنات کا ایک حصہ ہوں، جزء ہوں، تو پھر وہ اب یہ جب وہ غور کرتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا، اس سے پچھلے چیپٹر میں پڑھا کہ روشنی کیا ہے، تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ساری کائنات بشمول میرے، یعنی وہ جو بھی بندہ سوچ رہا ہو وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہ سوائے روشنی کے ہے ہی کچھ نہیں. اور پھر یہ کہ یہ روشنی مسلسل مستقل 3 دائروں میں اوپر نیچے گھوم رہی ہے، چل رہی ہے. اب پہلا دائرہ انرجی بناتا ہے، دوسرا دائرہ اس انرجی کو استعمال کر کے زندگی کی طرزیں متعین کرتا ہے، اور پھر تیسرا دائرہ تمام کرداروں کو یکجا کر کے مظاہر کی صورت میں پیش کرتا ہے. دوبارہ سن لیجئے، پہلا دائرہ انرجی بناتا ہے، دوسرا انرجی کو استعمال کر کے زندگی کی طرزوں کا تعین کرتا ہے، اور پھر تیسرا دائرہ زندگی کی طرزوں کے جتنے بھی وہ کیریکٹرز ہیں، جو بھی اس کی پراپرٹیز ہیں، اس کی کوالٹیز ہیں، اس کے پوٹینشیلز ہیں، ان ساروں کو اکٹھا کر کے ایک مظہر کی صورت میں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں مطلب حضور مرشد کریم نے پہلے اس کو جب متعارف کرایا تو اس میں یہ نام نہیں بتا رہے، اب اس میں
جو آپ سمجھ گئے ہیں کہ پہلا دائرہ جو ہے وہ روح اعظم کا ہے، دوسرا جو ہے وہ روح انسانی کا ہے، اور تیسرا روح حیوانی کا ہے۔ اب وہ پہلا دائرہ جو ہے انرجی بناتا ہے، وہ اصل میں روح اعظم کا ہے، یعنی کہ وہ علم ہے، اور دوسرا دائرہ اس انرجی کو استعمال کر کے زندگی کی طرز معین کرتا ہے یا متعین کر رہا ہے، تو وہ فکر ہے، اور تیسرا دائرہ جو کچھ آپ نے سوچا اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب پہلے دائرے میں، یعنی یہ تین دائرے آپ کے ذہن میں رہیں کہ یہاں ساری چیزیں، ہر چیز ان تین دائروں سے متعلق ہے۔ تو پہلے دائرے میں کائنات سے متعلق غیب کی تمام معلومات، نقشیں اور وہ رموز موجود ہیں جن کے تحت کائنات تخلیق کی گئی ہے، یعنی سارا علم۔ اور اسی دائرے کا عکس انسان کے اندر بننے والی روشنی کے پہلے دائرے کی صورت نظر آتا ہے۔ یہاں سے یہ بات کلیئر ہو رہی ہے آپ کو کہ کائنات کے لیے روشنی کا ایک بڑا، غیب کی تمام معلومات کا ایک بڑا دائرہ ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی اسی پیٹرن پہ ایک دائرہ ہے، اور وہ جو کائنات کے لیے تمام معلومات رکھنے والا دائرہ ہے، اسی بڑے دائرے کا عکس انسان کے اندر بننے والے روشنی کے پہلے دائرے یعنی روح اعظم میں نقشور ہے۔ اب پہلے دائرے میں وہ علم نقش ہے جو انسان کی زندگی سے متعلق مصلحتوں اور اسرار کا علم ہے۔ یہ مصلحت ہے، یعنی اسے کیوں بنایا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کے اندر کیا کیا چیزیں پوشیدہ کر دی گئیں، کیا کیا اس کو صلاحیتیں عطا کر دی گئیں، یہ سب اسرار ہے۔ سر کہتے ہیں راز کو۔ اب ماورائی علم سیکھنے والا کوئی شاگرد جب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اندر بننے والا روشنی کا پہلا دائرہ اس کے سامنے آ جائے، یہ ہے وہ من عرف نفسہ کا آخری سٹیج، تو وہ تجلیات کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ جب تجلیات انسان کے مشاہدے میں آ جاتی ہے تو وہ کائنات کے غیب سے متعلق ریکارڈ کو دیکھنے اور اسے سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کا علم جو کائنات سے متعلق ہے وہ اسی دائرہ علم سے وابستہ ہے، یا یہ دائرہ علم اللہ کے اس علم سے متعلق ہے جو کائنات کے متعلق اللہ کا علم ہے۔ اب دوسرا دائرہ وہ بھی روشنیوں کا دائرہ ہے۔ اب اس دائرے میں وہ تمام احکامات نقش ہوتے ہیں جو علم کے بعد زندگی اور زندگی کا کردار بنتے ہیں۔ اب علم کے عمل بننے میں فکر کی تمام زاویے، علم کو عمل بنانے میں جو فکر آپ کر رہے ہیں اس کے تمام زاویے اسی دائرے سے متعلق ہیں۔ اور تیسرا دائرہ وہ بھی روشنیوں کا دائرہ ہے۔ اس دائرے میں زندگی کا آگے ہر عمل ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ریکارڈ ہونے سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف جن و انس بلکہ کائنات میں موجود تمام مخلوق کے عمل کا ریکارڈ ہے۔ یہاں لفظ اعمال نہیں کہا، کیا مطلب ہے؟ دیکھیے آپ کے سامنے ہاتھ ہلانے کی 10 طرزیں موجود ہیں، تو یہ 10 کی 10 ریکارڈ ہے۔ یہ چوائس آپ کی ہے کہ آپ اسے اوپر سے نیچے کو ہلائیں یا نیچے سے اوپر کو ہلائیں۔ اب سمجھ آ گیا کہ ریکارڈ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہاں پہ ہر چیز کے لیے آپشن موجود ہے۔ اب اللہ کا علم جب نزول کرتا ہے تو اس نزول کی پہلی حالت کو ادراک کہتے ہیں۔ کیا؟ اللہ کا علم جب نزول کرتا ہے تو اس کی پہلی حالت کو ادراک کہا جاتا ہے۔ اللہ کا علم جب ادراک بن کر ایک نقطے پر کچھ دیر قیام کرتا ہے تو اس کے اندر گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہاں پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ لامتناہیت سے کہکشانی نظاموں کو ادراک تقسیم ہو رہا ہے،
تو یہ وہ ادراک ہے، یعنی اللہ کا علم جو ہے وہ ادراک بن کر نشر ہو گیا۔ اور جب ادراک ایک نقطے پر کچھ دیر قیام کرتا ہے، وہ جو ذہن کا متوجہ ہو کے بات کو سمجھنا ہے، یہ ادراک ہے۔ اور جب وہ اس پہ ایک نقطے پہ اسٹے کرتا ہے، اس پہ رکتا ہے، تو اس کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ کس میں؟ نقطے میں نہیں، ذہن میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، یعنی ذہن اس کے نقطے کی گہرائی میں اترتا ہے۔ اب گہرائی پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ادراک نگاہ بن جاتا ہے، ادراک نگاہ بن جاتا ہے، یعنی وہ باقاعدہ آنکھ کے سامنے کوئی چیز کے خد و خال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گہرائی پیدا ہونے سے ادراک نگاہ بن جاتا ہے۔ جب تک گہرائی نہیں پیدا ہوتی، خیال کی کیفیت وارد نہیں ہوتی۔ ادراک اگر گہرا ہے اور خیال کی صورت میں موجود ہے تو کوئی چیز یا کوئی صورت سامنے نہیں آتی، کوئی چیز یا کوئی صورت سامنے نہیں آتی، صرف ایک احساس ہوتا ہے۔ یعنی ادراک جب خیال کی حدود میں ہوتا ہے تو کسی چیز کا ہلکا سا عکس پڑتا ہے، اور جس چیز کا عکس پڑتا ہے اس چیز کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ خیال کی حدود میں احساس کام تو کرتا ہے، لیکن اس کی حیثیت صرف فکر کی ہوتی ہے۔ مثلاً آپ کو دیکھیں نا، خیال آیا کہ اگر کانٹا چبھے تو کیا ہوگا، تو یہ کانٹے کی چبھن آپ کو احساس تو ہے، لیکن وہ صرف خیالی قسم کا احساس ہے، یعنی خیال کی حدوں میں احساس اس طرح سے کام کرتا ہے، یعنی اس کی حیثیت صرف فکر کی ہوتی ہے۔ جب احساس اسی نقطے پہ، یعنی جو خیال میں احساس ہوا، اسی نقطے پہ آپ اور چند لمحے تک اس کو اور مرکوز رکھیں تو نقطے میں خد و خال اور شکل و صورت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ خد و خال اور شکل و صورت باطنی نگاہ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ باطنی نگاہ یعنی ذہن ان کو دیکھنے لگتا ہے۔ ذہن کی نگاہ یا باطنی نگاہ یا اندرونی نگاہ، وہ جو ہم نے پیچھے شیشے کے آئینے کے دیکھنے کو دیکھنا یا دیکھنے کا پورا عمل وہ واضح کیا حضور مرشد کریم نے، تو یہ تصورات پہ جب نگاہ مزید کیا فوکس رہتی ہے، یہ جو خد و خال آپ کے ذہن میں بن رہے ہیں، اگر اندر ذہن کی نگاہ ان پہ مزید قائم رہتی ہے تو وہ چیز آپ سے کمیونیکیٹ کرنے لگتی ہے، گویا ہو جاتی ہے، بولنے لگتی ہے، اور اسی قوت گویائی کو نطق کہتے ہیں۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ ذہن میں کسی کے بارے میں سوچیں تو تھوڑی دیر جب آپ مزید غور اسے روکیں گے ذہن میں، اب یہ تصور شیخ کے مراقبے میں ہونا تو یہی چاہیے کہ جب آپ کے ذہن میں حضور مرشد کریم کا خیال آیا تو آپ کا ذہن جب ان کے بارے میں سوچنے لگے گا تو خود بخود ایک تصویر بنے گی۔ آپ نے تصویر بنائی، یہ ایک اور بات ہے، وہ آپ کے ذہن کی اختراع ہوئی، لیکن آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ان کو سوچتے سوچتے حتیٰ کہ جب کنسنٹریشن ہوگی تو آپ کو لگے گا وہ آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کو لگے گا کہ میں مرشد کریم مجھ سے کچھ فرما رہے ہیں، میں ان کی کوئی بات سن رہا ہوں۔ یہ ہے قوت گویائی یا نطق میں ڈھلنا، کس کا؟ اس عکس کا جو آپ کے ذہن میں نگاہ اگر زیادہ دیر اس گفتگو میں مزید احساس پیدا کرے تو رنگ ابھرنے لگتے ہیں، ذہن میں رنگ ابھرتے ہیں، احساس میں رنگ بھر جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ شعور میں پھر کشش کی روشن لہریں پیدا ہو جاتی ہیں، اور فکر اس قدر مطلب ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ ان کو باقاعدہ جیسے شیک ہینڈ کرتے ہیں یا ان کی دست بوسی کرتے ہیں، یا تو یہ باقاعدہ آپ ان کا لمس تک فیل کر لیتے ہیں۔ یہ جو فکر کا
ان کشش کی روشن لہروں کے زیر اثر اپنے مطمع نظر کو چھو لینے کا نام ہے لمس۔ اب یہ فزیکلی بھی ہوتا ہے، جسمانی طور پہ بھی، اور ذہن کی اس طاقت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ اب گویا علم ہی کی جداگانہ حرکات یا حالتوں کا نام خیال، نگاہ، گفتار، شامہ اور لمس ہے۔ اب اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے اور وہ اپنی حالت بدلتی ہے جوں جوں اس میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ خیال ایک علم ہے، نگاہ بھی علم ہے، نگاہ کے بعد کی تمام حالتیں بھی علم ہے۔ اب کوئی حالت علم کی حدود سے باہر نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ علم کی حدود کے اندر درجہ بدرجہ گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کو ایک اور طرح سے، یہ تو ذہن میں سامنے کی بات آ گئی۔ اب کوئی بھی مخلوق ہے یا آدم ذات ہے، یہ اوپر سے کہیں سے سیڑھی پر سیڑھی نیچے اتر کر پیدا ہو رہا ہے۔ اب اس کی روح اپنے اظہار اور جلوہ نمائی کے لیے گوشت پوست کا ایک جسم تخلیق کرتی ہے۔ اب اس جلوہ نمائی کے بعد، یعنی گوشت پوست کا جسم تخلیق کرنے کے بعد، روح واپس پلٹتی ہے اور صعود کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ پہلے نزول کرتی ہے جسم کی تخلیق تک، پھر اس کے بعد واپسی کا سفر کرتی ہے۔ اسی طرح جیسے درجہ بدرجہ نیچے نزول کر کے وہ جسمانی نظام کو تخلیق کر کے اور ایک جسمانی نظام کو وضع کرتی ہے، پھر واپسی کا سفر بھی اسی طرح درجہ بدرجہ، منزل بہ منزل طے کرتی ہے۔ اور یہ نزول و صعود کا یہ سلسلہ جو ہے، یہ محض پیدا ہونے اور مرنے تک محدود نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھ لیں۔ یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو جی اچھا جی ہم پیدا ہو گئے تو بس اب مریں گے تو اوپر کو چڑھیں گے۔ نہیں 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 نہیں، اس مغالطے کو دور کر لیں۔ ہر سانس نزول اور صعود کی یہ ساری منزلیں طے کر، ہر آن ہر لمحہ اطلاعات جو ہیں وہ اوپر سے آ رہی ہیں، آپ کے ہمارے اندر کام کر رہی ہیں۔ ہم ان سے کام لیں نہ لیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور وہ واپس پلٹ رہی ہیں۔ ہر اطلاع اس نزول و صعود کے سلسلے سے گزر کے کیا کر رہی ہے؟ فکر کو جلا بخش رہی ہے۔ ہر اطلاع نزول و صعود کے ان مراحل کو طے کر کے کیا کر رہی ہے؟ ہماری فکر کو جلا بخش رہی ہے، ہمارے ذہن کو مزید وسعت عطا کر رہی ہے۔ لیکن ہم ادھر فارغ ہی نہیں ہیں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ فکر انسانی درجہ بدرجہ نزول کر کے اپنی انتہا تک پہنچ کر واپس ہو جاتی ہے۔ یہ اطلاع اور فکر، اطلاع فکر، پھر وہ حس بنتی ہے، اور ایک حس کے بعد دوسری حس بنتی ہے، تو وہ پہلی حس سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ راز ہے کہ درجہ، دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ اطلاع وہ فکر بنی، پھر فکر حس بنی، ٹھیک ہے، پھر ایک حس دوسری حس بنتی ہے، دوسری تیسری حس بنتی ہے، تیسری چوتھی حس بنتی ہے۔ ہوتا یہ کہ وہ پہلی حس جو ہی دوسری حس بنتی ہے تو وہ پہلی حس سے دور ہو جاتی ہے، وہ تیسری حس بنتی ہے تو وہ دوسری حس سے دور ہو جاتی ہے۔ اس دوری کو سمجھنے کے لیے آپ اس بات پہ غور کر کے دیکھیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا، وہ ایک دن کا ہے، اب وہ سیکنڈ بائی سیکنڈ دیکھیں تو ہر سیکنڈ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ پہلا سیکنڈ سے اس کو دور لے جا رہا ہے۔
اسی طرح کرتے کراتے وہ دوسرے دن میں داخل ہو گیا تو کیا ہوا؟ وہ پہلے دن سے دور ہو گیا. پہلے دن سے دور ہوا تبھی تو وہ دوسرے دن میں داخل ہو سکا. یعنی یہ پہلا دن کیا ہے؟ نزول. ٹھیک ہے، اس کا رد عمل ہے. پہلا دن وہ جو نزول ہو رہا ہے اطلاعات کا، اس کا رد عمل ہے. اور یہ رد عمل مکانیت اور زمانیت کا احساس دلا رہا ہے. بچہ پیدا ہوا، اس کی تمام صفات، اس کے تمام اعضاء اور اس کے تمام حواس ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے میں شفٹ ہوتے رہتے ہیں. اور یہی شفٹنگ ایک لمحے سے دوسرے لمحے کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں زمانیت اور مکانیت کا پھیلاؤ. اب بچہ جو ہے وہ جان رہا ہوتا ہے، شعوری طور پہ بھی لاشعوری طور پہ بھی یا غیر اختیاری طور پر یہ بات اس کے شعور میں ریکارڈ ہو رہی ہے کہ وہ ایک لمحے سے گزر کر دوسرے لمحے سے، اور پھر ایک گھنٹے سے دوسرے گھنٹے میں، ایک دن سے دوسرے دن، ایک ماہ، ایک سال سے دوسرے سال میں داخل ہو رہا ہے. درجہ ہاں یا نہیں؟ اب شعوری کیفیات، یہ جو شعوری کیفیت ہے اس میں درجہ پر درجہ، سیڑھی پر سیڑھی حواس سفر کر رہے ہیں. بس یہی زمانیت ہے. یہ جو حواس کا درجہ بہ درجہ لمحہ بہ لمحہ سفر کرنا ہے، یہی زمانیت ہے اور یہی مکانیت ہے. یہ جو پیدا ہونے والے بچے کے منٹ، گھنٹے، دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ نقطہ جس کی حیثیت علم اور علیم کی ہے، علم نزولی سے دور ہو رہا ہے. علم نزولی، علم اور علیم کیا ہے؟ بچہ دیکھے نا، ایک احساس رکھتا ہے کہ میں ہوں. یہ میں جو ہے یہ علیم ہے، جانتا ہے کہ میں ہوں. یہ ہونے کا علم ہے، ہونا ایک علم ہے. آپ کو احساس ہے کہ میں ہوں، تو یہ ہوں جو ہے علم ہے، اور میں علیم ہے جو جانتا ہے کہ میں ہوں. تو یہ جو علم اور علیم کا سلسلہ ہے، یہ علم نزولی سے دور ہو رہا ہے، دور ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے. وہ جو نزول ہو رہا ہے اس سے دور ہٹ رہا ہے. یعنی اس کی طرف رجوع کرنے کے چکر میں، صعود کرنے کے چکر میں یہاں تک کہ موت وارد ہو جاتی ہے. موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ جہاں تک وہ پہنچنا تھا وہاں تک پہنچا، اس کے بعد وہ واپس پلٹا. اس واپس پلٹنے کو موت کہا گیا. یہی جملہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ یہاں ہر سانس میں موت کا ذائقہ ہے، یعنی کہ ہر سانس واپس پلٹ رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ جب آپ سانس پورا اندر لیتے ہیں، جب سانس واپس پلٹتا ہے تو آپ کے تجربات میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ روح جو ہے وہ اس 2 لمحے، 4 لمحے، 10 لمحے جتنے بھی گزرے اس سے ایک نئی بات سیکھتی ہے، ایک مجموعی علم جدید سیکھتی ہے. مجموعی یعنی ایگریگیٹ، ایک اوور ویو ہوتا ہے. اب مثال دیکھیں، کھانا کھاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھا لیا، کھانا کھانے میں آپ کو 10 منٹ لگے، 15 منٹ لگے یا آدھا گھنٹہ لگا، ٹھیک ہے، آرام آرام سے مزے لے لے کے کھایا. جب آپ نے کھانا کھا لیا، ٹیبل سے ہٹ گئے، کیا ہوا؟ آپ نے اس دوران جو کچھ کیا وہ ایک علم بن گیا. لیکن یہ علم جو اس ٹیبل پہ بیٹھ کر، فرض کریں کہ آپ نے نہاری کھائی یا گولا کباب کھایا یا جو بھی، تو یہ آپ کے علم میں ایک مجموعی علم جدید، ایک نیا علم آپ کے ذہن میں آیا. ذائقوں کی ایک نئی بہار کا ریکارڈ بنا، خوشبوؤں کا. اب فرض کریں کہ اس میں ایسا کوئی مطلب چیز سامنے ٹیبل پہ آ گئی جس سے باس آ رہی تھی، بو آ رہی تھی، تو یہ بات آپ کے حافظے میں علم میں اضافہ نہیں ہوا، ریکارڈ نہیں بنا. تو روح ہر
چیز جب آپ اس سے پلٹتے ہیں تو آپ کی روح ایک مجموعی علم جدید سیکھتی ہے، اور یہ ایک ایسا علم ہے، یہ ایسا علم ہوتا ہے جو زمانیت اور مکانیت میں بند ہو کر سامنے نہیں آتا۔ اب اس علم میں انسان مادی جسم اور گوشت پوست کے مادی جسم سے آزاد ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کھانے کے بعد جو بھی کیفیات ہیں وہ مادی ہیں یا آپ کے ذہن کے اندر اندر وحدت کہتے ہیں باطن کو، باہر کثرت ہے تو اندر وحدت ہے، تو آپ کے وحدت کے عالم میں وحدت شہود میں کیا ہے، اس کا ریکارڈ رہ گیا، یہاں تک میں نے مکمل ہو